الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حدیث جبرائیل بہت معروف حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے 3 سوال پوچھے: مل ایمان، مل اسلام اور مل احسان۔ ایمان کہتے ہیں دل کی تصدیق کو، اسلام کہتے ہیں کہ انسان جھک جائے، اقرار باللسان یہ اسلام ہے، اور تصدیق بالقلب یہ ایمان ہے۔ اسلام کا مرکز اور محور زبان، اور ایمان کا مرکز محور انسان کا قلب۔ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اسلام کا لفظ عام ہے، ایمان کا لفظ خاص ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے ایک آیت میں دونوں الفاظ کو استعمال فرمایا، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو مؤمنین اور مسلمین کے لفظ دونوں کو اللہ نے اکٹھا استعمال فرمایا۔ تاہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی تفصیل لکھی ہے، الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے، اور ان کی دلیل قرآن مجید کی آیات ہی ہیں، وَزَادَتْهُمْ ایمانا، جس میں یہ فرمایا گیا کہ ایمان بڑھ جاتا ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک چیز کی مقدار ہوتی ہے اور ایک چیز کی کوالٹی ہوتی ہے، کوانٹٹی اور کوالٹی۔ تو یہاں پر کوانٹٹی کے گھٹنے اور بڑھنے کا تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کے بالمقابل شک ہوتا ہے۔ اگر ایمان گھٹ گیا تو اس کی جگہ شک آئے گا، جیسے کسی جگہ روشنی نہیں ہوگی تو کیا آئے گا؟ اندھیرا آئے گا، اور شک ایمان کو فاسد کر دیتا ہے۔ شک اور ایمان مل ہی نہیں سکتے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مقدار تو وہی رہتی ہے، ہاں اس میں کمزوری بھی آ جاتی ہے، قوت بھی آ جاتی ہے۔ چنانچہ جو گناہ گار ہوتا ہے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جو نیک ہوتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، لیکن کوانٹٹی وہی ہے۔ اس لیے مختصر الفاظ میں اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو ماننا اسلام ہے،
اللہ کو ماننا اسلام ہے اور اللہ کی ماننا یہ ایمان ہے. اللہ کو ماننا یہ اسلام ہے اور اللہ کی ماننا یہ ایمان ہے. کہ ایمان میں انسان کے دل کی تصدیق ہوتی ہے اور پھر بندہ اللہ کے سامنے 100% جھک جاتا ہے. اس لیے کچھ اعرابی لوگ تھے، کلمہ پڑھا اور احسان جتلانے لگے، ہم تو ایمان والے ہیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. تو یہ جو اقرارم باللسان ہے یہ پہلا درجہ، اور تصدیقم بالقلب اس کے بعد اگلا درجہ. تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا. تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا. لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک دل گواہی نہ دے اس وقت تک ایمان ثابت نہیں ہوتا. تو بہرحال مومن ایک وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو تصدیق کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لے کر آئے میں اس کو مانتا ہوں. التصدیق انما جاء به الرسول حق، کہ نبی علیہ السلام جو لے کر آئے وہ حق ہے. حدیث مبارکہ میں مومن کی، مسلمان کی مثال کھجور کے ساتھ دی گئی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم. ایک درخت ہے اس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی طرح ہے. تو عام سمجھنے کی بات تو یہ کہ کھجور اور انسان اس کو آپس میں مشابہت دی گئی. کھجور کے لیے ایک خاص بات ہے کہ اس کے درمیان میں ایک گوب ہوتی ہے، وہ اگر کاٹ دی جائے تو درخت مر جاتا ہے. وہ جو اوپر اس کے گوب ہوتی ہے وہ اصل ہے، وہ اس کا سر ہے. انسان کا بھی اسی طرح. باقی جسم زخمی ہو جائے، کٹ جائے، انسان زندہ رہ سکتا ہے. سر اگر کٹ جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا. تو ایک تو مشابہت یہ ہوئی، اور دوسری مشابہت یہ کہ لا یسقط ورقہا، جو کھجور ہوتی ہے اس کے پتے گرتے نہیں ہیں. اسی طرح جو مومن ہوتا ہے لا یتغیر ایمانہ، اس کا ایمان بھی متغیر نہیں ہوتا. کھجور کے بارے میں ہے ہی تأکل طیبا ویستر عنہا طیب، کہ زمین سے یہ پانی لیتی ہے، طیب چیز ہے، اور جو پھل دیتی ہے وہ بھی طیب ہوتا ہے. تو مومن کا بھی یہی حال. المؤمن یأکل حلالا فیصدر عنہ صالح الاعمال. مومن بھی پاکیزہ رزق کھاتا ہے اور پھر اس سے نیک اعمال سرزد ہوتے ہیں. کھجور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لعابها صاف و شرابها شاف. اس کا لعاب صاف ہوتا ہے اور اس کا مشروب شفا والا ہوتا ہے. اور مومن کی بھی یہی صفت ہوتی ہے، رویتہ شفا و موعظتہ دوا. اس کی رویت شفا ہوتی ہے اور اس کی نصیحت وہ دوا کی مانند ہوتی ہے. خیرہ بادر و شرہ نادر. مومن کی خیر بہت عام ہوتی ہے اور مومن کا شر بہت نادر ہوتا ہے. تاہم مثال سے اگر سمجھنا چاہیں کہ ایمان کیا ہے تو وہ قال الایمان کا سفینۃ نوح. ایمان کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند. من رکبہا نجا، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا ہلکا، اور جو کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا.
بعض علماء نے کہا الایمان کا خاتم سلیمان، کہ ایمان کی مثال سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی مانند ہے. العز مع وجودہ والذل مع فقدہ، انگوٹھی تھی تو عزت، اور جب گم ہو گئی تو وہ شاہی نہ رہی. تو مومن کا بھی یہی معاملہ، ایمان ہے تو عزت ہے، ایمان گم ہو گیا تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت باقی نہ رہی. بعض نے فرمایا کہ الایمان کا عصا موسیٰ، کہ ایمان کی مثال تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی مانند ہے. وہ کیوں؟ تلقف عصا السحرۃ، اس عصا نے وہ جو رسیوں کو سانپ بنایا تھا تو ان سب کو کھا لیا تھا. وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ تَمْحُقُ عِنْدَهُ الشُّبُهَاتِ، ایمان کے سامنے بھی جب کوئی شبہات بیان کرتا ہے، ایمان سب شبہات کو کھا جاتا ہے. الایمان کالماء الطہور، ایمان کی مثال صاف پاک پانی کی مانند ہے. یطہر ما قبلہ وما بعدہ، جو آگے پیچھے ہوتا ہے سب کو پاک کر دیتا ہے. ولا ینجس حتی یتغیر، اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک کہ متغیر نہیں ہو جاتا. تو ایمان بھی اسی طرح کہ جب تک ایمان متغیر نہیں ہوتا اس میں فساد نہیں آتا. بعض نے فرمایا کہ الایمان کالحرم، حرم کی مثال ہے من دخلہ کان آمنا. اللہ نے فرمایا کہ جو حرم میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا. تو جو ایمان میں داخل ہو جاتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں امن پا جاتا ہے. حدیث مبارکہ ہے المؤمن کالجمل الانوف، کہ مومن مطیع اور فرما بردار اونٹ کی مانند ہوتا ہے. انقید انقادا، اگر اسے باندھو تو کھڑا ہو جاتا ہے. وَإِنْ أُنِيخَ عَلَى جَمْرَةٍ اسْتَنَاخَ، اور اگر پتھر پر بھی بٹھاؤ تو پتھر پہ بھی بیٹھ جاتا ہے. اسی طرح ان المؤمن اذا دعی لخیر اجاب بسہولت، مومن کو خیر کی طرف بلاؤ تو سہولت سے آ جاتا ہے نیک کام کے لیے. کالجمل المخزوم فی انفہ، جیسے اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے تو وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، مومن بھی اسی طرح شریعت کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. وَكَمَا أَنَّ الْجَمَلَ الْأُنُوفَ إِذَا أُنِيخَ عَلَى جَمْرٍ اسْتَنَاخَ، اور جس طرح یہ اونٹ پتھر پہ بٹھاؤ تو پتھر پہ بیٹھا رہتا ہے جب تک مالک آ نہیں جاتا. كَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ، یہی مثال مومن کی ہے. مقیمن علی باب مولاہ صابر معہ علی بلواہ، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے حالات کے اوپر صبر بھی کر رہا ہوتا ہے، اور مالک کے در کو یہ مومن چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا. چنانچہ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب مثال لکھتے ہیں، سننے والی ہے. فرماتے ہیں کہ مررت فی بعض الجبال بشیخ اعمی واصم مقطوع الیدین والرجلین، کہ میں نے پہاڑوں میں ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، اندھا تھا اور بہرا تھا. مقطوع الیدین، دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے تھے. والرجلین، اور دونوں ٹانگیں بھی کٹی ہوئی تھی. وَهُوَ یقول، اور وہ کہہ رہا تھا الہی و سیدی، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے. وہ بوڑھا آدمی جس کے ہاتھ بھی نہیں، پاؤں بھی نہیں، آنکھوں سے بھی وہ محروم، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگ رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ الہی و سیدی، کہ اے میرے پروردگار، متعتنی بجوارحی حیث شئت، جب تک آپ نے چاہا آپ نے مجھے میرے اعضاء سے نفع اٹھانے کی مہلت دی. وَأَخَذْتَهَا حَيْثُ شِئْتَ، اور جب چاہا آپ نے یہ اعضاء واپس لے لیے.
وَتَرَكْتَ لِي حُسْنَ الظَّنِّ فِيكَ، اور میرے دل میں اپنا حسن ظن آپ نے ابھی باقی رکھا. یا بر یا وصول، اپنے رب کو پکار رہا ہے. قال عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فقلت، تو میں نے دل میں یہ کہا، فی نفسی ای بر من اللہ علی ھذا، بھئی اللہ کی طرف سے کون سی نیکی اس کے ساتھ ہوئی ہے، وَأَيُّ وَصْلٍ، اور کون سا جوڑ ہوا ہے. فقال، جب اس تک بات پہنچی تو اس نے کہا الیک انی یا بطال، جھوٹے دور ہو جا مجھ سے. الیس ترک لی قلبا یعرفہ ولسانا یذکرہ فہو نعیم الدارین جمیعا، کیا اللہ نے میرا دل سلامت نہیں رکھا کہ میں اس کی پہچان کروں، اور میری زبان کو سلامت نہیں رکھا کہ میں اللہ کو یاد کروں. یہ دو نعمتیں تو جہان کی سب سے بڑی سعادتیں ہیں جو اللہ نے دی ہوئی. آپ ذرا غور کریں کہ اگر ایسا بندہ کہ جس کے ہاتھ بھی نہیں، پاؤں بھی نہیں، بینائی بھی نہیں، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ تو نے ابھی کتنی نعمتیں سلامت رکھی ہوئی ہیں، تو ہمارا کیا حال ہے؟ ذرا سی کوئی چیز آگے پیچھے ہوتی ہے اور ہمارے شکوے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم تو واقعی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے. ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ مومن کی ڈیفینیشن کی ہے کہ مومن کون ہوتا ہے. ذرا توجہ فرمائیے گا. فالمومن بشرہ فی وجہہ وحزنہ فی قلبہ، فرماتے ہیں کہ اس کی خوشی اس کے چہرے پر ہوتی ہے اور اس کا حزن اس کے دل میں ہوتا ہے. اوسع شیء صدرا واخفى شیء نفسا، اس کا سینہ وسیع ہوتا ہے اور سب سے چھپی ہوئی چیز اس کا نفس ہوتا ہے. زاجر عن کل شر آمر لکل خیر لا حقود ولا حسود. کیونکہ یہ بالخصوص علماء کے لیے ہے تو یہ عاجز پڑھ دے تاکہ آگے اصل مضمون پہ آ جائے. ولا مرتاب ولا سباب ولا ایاب یکرہ الرفعۃ ویبغض السمعۃ طویل الہم کثیر الغم حلیف الصمت عزیز الوقت لا متفاخر ولا متحتک ضحکہ تبسم واستفہامہ تعلم ومراجعتہ تفہم لا یبخل ولا یعجل ولا یفجر ولا یجہل لا جزع ولا ہلع ولا انف ولا سلف قلیل المنازعۃ جمیل المراجعۃ عدل ان غضب رفیق ان طلب خلیص الود وثیق العہد وفی الوعد شفوق وصول حلیم حمول قلیل الفضول راض عن مولاہ مخالف لہواہ لا یغلظ علی من یؤذیہ ولا یخوض فیما لا یعنیہ ان سب وأوذی لم یسب وان طلب ومنع لا یغضب حشاش بشاش لا فحاش ولا غشاش کظام بسام دقیق النظر عظیم الحذر فہذا هو المؤمن حقا. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ تمام صفات عطا فرمائے. یہ تو کچھ تھوڑا ایمان کے بارے میں بات ہو گئی. اصل جو آج کا مضمون ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ایک سوال پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک.
کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو کم سے کم یوں تو کرو کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں 2 صورتیں بتائی ہیں۔ سب سے افضل صورت تو ہے مشاہدہ کی، ان تعبد اللہ کأنک ترا، جیسے تم دیکھتے ہو۔ ظاہر کی آنکھ سے تو کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، مگر من کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، قلب کی آنکھ سے۔ اور نماز کی حضوری ایسی ہی ہونی چاہیے کہ نماز میں مومن اس طرح کھڑا ہو کہ جیسے مالک الملک سامنے ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ ان تعبد اللہ کأنک ترا، یہ مقام مشاہدہ۔ یہی وجہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی، چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سب سے بلند معیار حاصل تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو اللہ رب العزت کا قلب کی آنکھ سے گویا دیدار ہوتا تھا۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو اللہ والوں کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ نماز اللہ رب العزت کا دیدار۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے، سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس فکرے کو پڑھ کے اتنا لطف آتا ہے، یوں سمجھے کہ انسان وجد کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے تمام عالم کو مراقبے کی حالت میں دیکھا، میں نے تمام عالم کو مراقبے کی حالت میں دیکھا، مگر ذات کی خوشبو نماز کے علاوہ کہیں نظر نہ آئی۔ کیا عجیب بات کہی ہے کہ میں نے تمام عالم کو، ساری کائنات کو، ساری مخلوقات کو مراقبے کی حالت میں دیکھا، مگر ذات کی خوشبو مجھے نماز کے سوا کہیں نظر نہ آئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نماز ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے سجدے میں وقترب، سب سے زیادہ قریب۔ ایک چیز جو ہم سب کو علمی طور پر پتہ ہے لیکن ذوقی طور پر حاصل قسمت والوں کو ہے، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ بِأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَيَسْمَعُ وَيَرَى، کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ 3 باتیں، اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ ان 3 باتوں کا علم علماء طلباء کو بھی ہے، عوام الناس کو بھی ہے، لیکن اس کا استحضار بہت کم لوگوں کو حاصل۔ اس کیفیت کو حاصل کر لینا کہ 24 گھنٹے انسان کی یہ کیفیت رہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، میری ہر بات کو جانتا ہے اور اللہ میرے ہر بات کو سنتا ہے، اس کو مقام احسان کہتے ہیں۔ جب یہ کیفیت بندے کی ہو جائے تو پھر اس کی زندگی میں عجیب برکتیں آ جاتی ہیں کہ بندہ ہر وقت یہ دھیان رکھتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں۔ اس سے کچھ نعمتیں ملتی ہیں۔ کون سی نعمت؟ سب سے پہلی نعمت الحیا، حیا کی نعمت ملتی ہے۔ اس لیے کہ جب یہ تصور ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو انسان کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرے گا، اور جب یہ تصور نہ ہو تو انسان کے اندر سے حیا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا اذا لم تستحی اعمل ما شئت،
جب تیرے اندر حیا نہ رہے پھر تو جو چاہے کرتا پھر. تو یہ حیا تو بڑی نعمت ہے. یہ تو ایمان کا شعبۃ من الایمان، ایمان کا ایک شعبہ ہے، حصہ ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے. حیا سارا کا سارا خیر ہے. اس لیے دین اسلام حیا کا علمبردار ہے. تو جب دل کی یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتے بھی ہیں، میری بات کو سنتے بھی ہیں، اور میرے دل میں جو ہے اس کو جانتے بھی ہیں، تو سب سے پہلی نعمت جو ملتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ حیا. انسان کے اندر حیا آ جاتی ہے، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی. جب یہ کیفیت نہیں ہوتی پھر انسان جلوت میں تو بڑا لحاظ کرتا ہے. جہاں خلوت ہوئی تو وہاں وہ کیفیت ختم ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو فی السر والعلانیہ. تو یہ نعمت کب نصیب ہوتی ہے؟ جب انسان کو یہ احسان کی کیفیت حاصل ہو جائے تب نصیب ہوتی ہے. اور دوسری نعمت جو ملتی ہے وہ یہ ومن ثمراتہ تحقیق علم البلوى والاکتفاء بعلم اللہ تعالی عن الشکوى، کہ انسان کے اوپر پھر جو حالات بھی ہوتے ہیں انسان کسی سے شکوہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ حالات کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. اور اللہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، میری فریاد سن بھی رہے ہیں، اور میرے دل کی حالت کو جانتے بھی ہیں. تو پھر انسان شکوہ کرے گا کسی سے؟ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑی مصیبتیں آتی تھیں، پریشانیاں آتی تھیں، بہت تکلیفیں آتی تھیں، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ جو تسلی دیتے ہیں وہ کن الفاظ کے ساتھ؟ علماء کے لیے ایک خصوصی نکتہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ کے ساتھ تسلی دے رہے ہیں. فرماتے ہیں فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا، آپ رب کے حکم سے صبر کیجئے، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. سبحان اللہ، کتنا سکون ملتا ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ الفاظ پڑھ کر، کتنا مزہ آیا ہوگا اللہ کی طرف سے یہ خطاب سن کر کہ رب کریم فرما رہے ہیں اپنے ایک بندے کو فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا. سبحان اللہ. ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ایک جگہ پر بارش میں گر گئے. اب ایک چھت تھی اور ارد گرد سب گراؤنڈ تھا، تو وہاں رک گئے، مگر چھوٹے بچوں کے تو مزے. تو ایک بھائی نے ایک چھوٹے بھائی کو اٹھایا ہوا تھا اور وہ کھڑا تھا، مگر اس کا دل چاہتا تھا کہ میں بھی باہر جاؤں اور بارش میں جیسے دوسرے کھیل رہے ہیں میں بھی کھیلوں، مگر وہ چھوٹا روتا تھا. دوسرے بچے سب کھیل رہے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ یہ بھائی عمر اس کی تھی کوئی 8-9 سال، اور جو چھوٹا تھا اس کی عمر ہوگی کوئی 3 سال. تو اس نے اس کو بڑا پیار کیا، سمجھایا کہ بس تم یہاں کھڑے ہو جاؤ اور میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، اور میں تمہیں دیکھتا رہوں گا، اور میں تھوڑا سا بارش کے پانی میں نا قدم رکھ کے بس آتا ہوں. تو وہ اس کو کھڑا کر کے نا وہ بچہ باہر بھاگا اور تھوڑا ادھر ادھر بچوں کے ساتھ کھیل کے نا پھر 1 منٹ کے بعد واپس آ گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ بھائی میرا بھائی رویا تو نہیں. پھر اس کو تسلی دی، دیکھا میں آ گیا ہوں نا، تم رونا نہیں رونا نہیں. پھر چلا گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا، تو جب 1-2 دفعہ کے بعد آیا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے چھوٹے کو. تو جب میں نے اس کے الفاظ سنے تو علاقائی زبان میں وہ کہہ رہا تھا اپنے بھائی کو کہ دیکھیں تو نہ روئیں، تو تے میرا ویرا ہے گا،
کہ دیکھنا تم نہ رونا، تم تو میرے ویر ہو نا۔ یہ الفاظ اس نے چھوٹے بھائی کو کہہ کر تسلی دی اور کہا کہ بس میں تو تمہیں دیکھتا رہتا ہوں جہاں بھی ہوتا ہوں، تم پریشان نہ ہونا۔ جب بھی یہ آیت پڑھتے ہیں ہمیشہ وہ مثال سامنے آتی ہے کہ بڑے بھائی نے جس طرح چھوٹے کو تسلی دی تھی، تو نہ روئی، تو تے میرا ویرا ہے گا۔ اللہ رب العزت بھی اپنے پیارے حبیب کو فرماتے ہیں فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ تو انسان پر مصیبت نہیں رہتی، آسان ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت فرشتے حیران تھے کہ ایک بندے کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے تیار۔ تو جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اجازت مانگی کہ اے پروردگار عالم، آپ نے میرے ذمہ لگایا ہوا ہے انبیاء کی مدد کرنا، اور اس وقت آپ کے خلیل کو مدد کی ضرورت ہے، اجازت ہو تو میں مدد کروں کہ میں ان کو آگ میں گرنے ہی نہیں دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں، اگر وہ تم سے مدد چاہیں تو مدد کر دینا۔ تو جبریل علیہ السلام آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں بٹھا کر جب آگ میں پھینکا گیا تو جب راستے میں ہوا میں تھے اس وقت جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے خلیل، اللہ کا حاجہ، آپ کو میری ضرورت ہے؟ کین آئی ہیلپ یو؟ واٹ کین آئی ڈو فار یو؟ یہی الفاظ تھے، اللہ کا حاجہ، کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبی، کہ یہ بتاؤ کہ اس حال میں جو میں ہوں تو کیا میرے اللہ مجھے جانتے ہیں اس حال میں؟ انہوں نے کہا جانتے ہیں۔ فرمانے لگے حسبی من سؤالی علمہ بحالی، کہ اگر اللہ جانتے ہیں کہ میں اس حال میں ہوں تو مجھے پھر تم سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب محبوب پسند کر رہا ہے کہ میں کس حال میں ہوں تو میں اسی حال میں راضی ہوں۔ تو یہ جو کیفیت ایمان کی تھی، یہ احسان کی اصل میں کیفیت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبی من سؤالی علمہ بحالی۔ اور جب یہ احسان کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر مومن کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا پکا یقین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کا پکا یقین ہوتا ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام گئے فرعون کی طرف، تو رب کریم نے ان کو کیا کہہ کر بھیجا تھا؟ فرمایا تھا فَاذْهَبَا، تثنیہ کا خیزہ، تم دونوں جاؤ، لا تخافا، تم دونوں مت ڈرنا، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں میں دیکھتا بھی ہوں۔ جو وہ معاملہ کرے گا میں دیکھوں گا، جو بات کرے گا میں سنوں گا۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم کو پریشان ہونے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ تو مومن کو جب یہ احسان کی کیفیت حاصل ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کا پکا یقین نصیب ہو جاتا ہے۔ اور ایک نعمت اور ہے جو اس کیفیت کی وجہ سے ملتی ہے کہ انسان کے لیے عبادات کرنی، مجاہدے کرنے، وہ سب کے سب آسان ہو جاتے ہیں۔ مجاہدے کرنے اور عبادات کرنی وہ سب کی سب آسان ہو جاتی ہیں۔ کیسے آسان ہوتی ہیں؟ قرآن عظیم الشان، اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، وہ پروردگار دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں قیام میں اور جب آپ سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اب بتائیں کہ جس کے دل کی یہ کیفیت ہو کہ میں کھڑا ہوں اور میں سجدے میں جا رہا ہوں اور میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، پھر رات لمبی نماز کا پڑھنا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہو جاتا ہے۔
اسی لیے یہ کیفیت جب حاصل ہوتی ہے تو انسان شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب شیطان ان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ ان کو بصیرت عطا فرما دیتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ کو یاد کیا فاستغفروا لذنوبهم. تو اس لیے یہ جو کیفیت ہے نا کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھتا ہے، یہ انسان کو گناہوں سے محفوظ کر دیتی ہے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک بات فرماتے تھے، توجہ سنیے، فرماتے تھے افضل الذکر ذکر اللہ عندما حرم اللہ، کہ سب سے افضل ذکر یہ ہے کہ جب کوئی حرام کام تمہارے سامنے آئے اس وقت میں اللہ یاد آ جائے. یہ سب سے بڑا ذکر ہے. اور جب یہ کیفیت ملتی ہے احسان والی تو پھر انسان کو ہر وقت اللہ یاد رہتا ہے. چنانچہ بعض کتابوں میں جو اتری اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ما انصفنی ابن آدم، اے ابن آدم تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، یدعونی فاستحیی ان اردہ، تو دعا مانگتا ہے اور مجھے تیرے ہاتھ خالی لوٹاتے شرم آتی ہے، وَيَعْصِينِي وَلَا يَسْتَحْيِي مِنِّي، جبکہ تو میری نافرمانی کرتا ہے اور تو مجھ سے حیا نہیں کرتا. میں تیرے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے حیا محسوس کرتا ہوں، تو میرے گناہ کرتے ہوئے کیوں مجھ سے حیا محسوس نہیں کرتا. ایک کتاب میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں ان کنتم تعلمون انی لا انظر الیکم فالخلل فی ایمانکم، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں گناہ کرتے نہیں دیکھ رہا تو تمہارے ایمان میں خلل ہے. وَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَنظُرُ إِلَيْكُمْ فَلِمَ جَعَلْتُمُونِي أَحْوَنَ النَّاظِرِينَ إِلَيْكُمْ، اور اگر تم جانتے ہو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تو اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا تم مجھے کیوں سمجھتے ہو. تو یہ ایک نعمت ہے کہ آدمی کو ایسا استحضار نصیب ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. علم تو سب کو ہے، ہم میں سے ہر چھوٹا بڑا مرد عورت سب جانتے ہیں هو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی جاؤ، لیکن اس کا استحضار نہیں ہے. یہ جو ذکر و سلوک کرتے ہیں اس کا بنیادی مقصد اس استحضار کا حاصل کر لینا کہ 24 گھنٹے یہ کیفیت رہے. اور جب یہ کیفیت رہے گی تو پھر انسان کتنا ہی گناہ کا موقع محل کیوں نہ ہو گناہوں سے بچ جائے گا. چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ مرہ منصور ابن عمار فوجد شابا یحدث امرأة، منصور بن عمار جا رہے تھے، انہوں نے ایک مرد کو دیکھا نوجوان کو کہ عورت کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا ہے. فانصرف الشاب، جب نوجوان نے ان کو آتے دیکھا تو وہ کھسک گیا. وتقدم منصور الى المرأة وکلمها ان تذهب معه الى بیته، تو منصور اس عورت کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ بھئی تم میرے ساتھ میرے گھر چلو. فمشت خلفہ الی ان دخل منزلہ، وہ پیچھے پیچھے چلی اور ان کے گھر داخل ہو گئی. فقعدت، اور بیٹھ گئی. ووقف منصور یصلی فطول علیہا، منصور رحمت اللہ علیہ نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لی اور لمبی نماز پڑھی، تھکا ہی دیا. فلما سلم، جب انہوں نے سلام پھیرا، قالت لہو یا ھذا اطولت علیہ، تو وہ عورت کہنے لگی کہ اتنی لمبی نماز تو نے مجھے تھکا ہی دیا انتظار کروا کے. قال لہا، انہوں نے آگے سے کہا ما تقولین فی رجل علیہ حق باربعۃ شہود والحاکم یعلم بہ، کہ اس مجرم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے
کہ جس کے 4 گواہ ہیں اور حاکم خود اس کو جرم کرتے دیکھ رہا ہے. حل یقدر ان یمتنع عنہ بجحود، کیا وہ بحث کر کے چھوٹ سکتا ہے مقدمے سے؟ قالت لا واللہ، کہنے لگی اللہ کی قسم جس کے 4 گواہ ہوں اور حاکم خود دیکھ رہا ہو تو وہ تو مقدمے سے نہیں چھوٹ سکتا. فرمانے لگے 2 فرشتے تیرے گواہ ہیں، 2 فرشتے میرے گواہ ہیں، اور پروردگار حاکم اعلی ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے. ایسی بات کی کہ اللہ نے اس عورت کے دل کے اندر ایک خوف پیدا کر دیا. چنانچہ فاضطربت المرأة فخرت مغشیہ. تو یہ کیفیت ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنی ہے. کانا طاؤوس الیمانی بمکہ تھا. طاؤوس یمانی ایک مرتبہ مکہ آئے تو وہاں بہت مجمع تھا حج پہ آنے والوں کا. فراودته امرأة عن نفسه، ایک عورت تھی، اس نے دیکھا کہ اتنے خوبصورت ہیں، اس نے ان سے بات کی کہ مجھے آپ سے ملنا ہے. فلم يزل حتى اتى بها الى المسجد الحرام والناس مجتمعون. وہ اس کو کہنے لگے ذرا آؤ میرے پیچھے، اور لے کے مسجد حرام کے اندر داخل ہو گئے. اب وہاں لوگوں کی بھیڑ تھی. جب مسجد میں پہنچ گئے اور لوگوں کی بھیڑ تھی تو کہنے لگے فقال لها اکسی ما تريدين، اچھا تو جو چاہتی ہے میں تیری خواہش پوری کر دیتا ہوں. قالت في هذا الموضع والناس ينظرون، اس جگہ پر مسجد کے اندر اور لوگ دیکھ رہے ہیں. قال فالحیاء من نظر اللہ احق، پھر اللہ سے حیا کرنا زیادہ اس بات کا حق ہے کہ ہم اس سے ڈریں بنسبت اس کے کہ ہم لوگوں سے ڈرتے. فدابت المرأة وحسنت توبتها، عورت نے توبہ کر لی اور اس کی توبہ بہت اچھی تھی. تو جن کو یہ مقام احسان تھا ان کو بھی گناہ کی یہ مواقع پیش آتے تھے، مگر اللہ کا فضل ان کو گناہوں سے بچا لیتا تھا. چنانچہ ایک جاریہ نے ایک نوجوان کو پیغام بھیجا فَإِن شِئْتَ زُرْتُكَ، اگر تو چاہے تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گی. وَإِن شِئْتَ سَحَّلْتُ لَكَ تَأْتِينِي، اور اگر چاہے تو میں اپنے پاس آنے کی راہ بڑی آسان کر دوں گی. قال، اس نے خط کے ساتھ نیچے یہ جواب لکھ بھیجا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. چنانچہ ابو بکر رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، المسکی ان کا تخلص تھا. کیوں؟ ان سے مشک کی خوشبو آتی تھی. وجہ کیا تھی کہ ایک عورت فریفتہ ہوئی اور اس نے ایک بوڑھی عورت کے ذریعے ان کو اپنے گھر بلوایا. اس نے بڑھیا کو کہا کہ بھئی میں تمہیں کچھ پیسے دوں گی تو اس کو کسی طرح تم میرے گھر لے آ. وہی ان کا راستہ تھا روزانہ آنے جانے کا. تو جب وہ وہاں قریب سے گزرے تو وہ بڑھیا، فتنے کی بڑھیا، وہ دروازے پہ کھڑی تھی، کہنے لگی بیمار ہے، تم اللہ کے لیے اس کو جو ہے کچھ پڑھ دو تاکہ اس کو شفا ہو جائے. اب وہ بھولا آدمی تھا، اس نے کہا واقعی کوئی بیمار ہوگا، چلو میں فاتحہ پڑھ دیتا ہوں، پھونک دوں گا. تو وہ جیسے اندر گئے، پیچھے سے دروازے بند ہو گئے تو وہ عورت آ گئی اور کہنے لگی میں تمہیں اتنے عرصے سے دیکھ رہی تھی آتے جاتے، اور اس بہانے سے میں نے تمہیں بلایا، آج میں چاہتی ہوں کہ بس میں تمہارے ساتھ ملاقات کروں. تو ابو بکر رحمت اللہ علیہ نے فوراً اس سے کہا کہ اچھا مجھے ذرا قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، میں فارغ ہو لوں تو پھر تیری بات سنوں گا. اس نے بتا دیا کہ یہاں بیت الخلا ہے. تو وہ بیت الخلا میں گئے. اب اس زمانے کے بیت الخلا تو کچھ اور ہوتے تھے، آج کل تو ہر چیز گم ہو جاتی ہے نا. تو اس زمانے میں تو فارغ ہوتے تھے تو نجاست ہوتی تھی، تو انہوں نے وہاں سے کچھ نجاست لے کر اپنے جسم پر لگا لی.
جب باہر نکلے تو جسم سے بو آ رہی تھی. اس عورت نے دیکھا تو وہ کہنے لگی مجھے کیا پتا تو ایسا پاگل ہے، بے وقوف ہے، دفع ہو جا، نکل جا. یہ ایمان بچا کے وہاں سے نکل گئے. گھر جا کے انہوں نے اس پخانے کو تو دھو دیا، مگر جتنی دیر زندہ رہے اس جگہ سے مشک کی خوشبو آتی رہی. تو ان کا نام پڑ گیا تھا ابو بکر المسکی رحمت اللہ علیہ. چنانچہ سلیمان یسار رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت خوبصورت تھے. حج کے لیے چلے تو ابوا کے مقام پہ انہوں نے تھوڑی دیر قیام کیا تو ساتھیوں نے کہا کہ جناب راستے میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملیں گی، یہیں سے لے لیں تاکہ آگے چند دن کا سفر اسی پر ہوگا. تو ہم جاتے ہیں چیزیں لے آتے ہیں، آپ یہاں خیمے میں بیٹھیں اور یہاں پر آپ تھوڑا سامان کی حفاظت کریں. تو سلیمان یسار رحمت اللہ علیہ وہیں بیٹھ گئے. اتنے میں ایک عورت آئی اور اس نے آ کے اشارہ کیا جیسے اس کو کچھ چاہیے. تو سلیمان یسار رحمت اللہ نے روٹی اٹھا کے دی. جب روٹی اٹھا کے دی تب اس نے بات کھولی کہ نہیں مجھے تو وہ چاہیے جو کچھ ایک عورت مرد سے چاہتی ہے. تو جب انہوں نے یہ سنا تو فرمانے لگے الیک انی لا تحرکینی ونفسک بالنار. او خدا کی بندی، خود بھی جہنم میں جلے گی، مجھے بھی جہنم میں جلائے گی. اتنے اللہ کے خوف سے یہ بات کی کہ اس عورت کے دل میں خوف بیٹھ گیا اور وہ وہاں سے واپس چلی گئی. اب سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ آئے. کہتے ہیں کہ ان کو خواب میں ایک بہت خوبصورت شخصیت نظر آئی. تو انہوں نے خواب میں پوچھا من انتا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں یوسف ہوں، یوسف بن یعقوب. تو یہ خواب میں بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ کا اور زلیخا کا واقعہ تو بڑا ہی عجیب تھا. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تمہارا اور ابوا والی عورت کا واقعہ اس سے بھی عجیب تر تھا کہ میں تو اللہ کا نبی تھا، میرے ساتھ تو اللہ کی مدد تھی، مگر مزہ تو یہ ہے کہ تم نے ولی ہو کے وہ کام کیا جو وقت کا نبی کام کیا کرتا ہے. تو یہ جو احسان کی کیفیت ہے یہ بندے کو پھر گناہوں سے بچا لیتی ہے. چنانچہ ایک اندھیری رات تھی تو ایک آدمی نے عورت کو ورگلانا چاہا اور اس نے اس کو یہ کہا کہ دیکھو تنہائی ہے، کوئی ہمارے قریب نہیں، واللہ ما یرانا الا الکواکب، کوئی نہیں ہمیں دیکھتا سوائے ستاروں کے. قالت، اس نے جواب دیا فأین مکوکبھا، ان ستاروں کا پیدا کرنے والا کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دلوں میں یقین بیٹھا ہوا تھا. چنانچہ ایک اور واقعہ ہے کہ بہت اندھیرا تھا اور ایک مرد کسی عورت کے جسم پر ہاتھ رکھا اس نے، تو عورت نے فوراً کہا ڈر اس ذات سے جو اندھیرے اور اجالے میں یکساں دیکھنے والی ہے. اب ایسی بات آگے سے کرتے نا کہ ڈر اس ذات سے جو اندھیرے اور اجالے میں یکساں دیکھنے والی ہے. تو ہمارے متقدمین کے دلوں میں یہ ایسی کیفیت تھی جس وجہ سے ان کی زندگی میں نیکی تھی، تقویٰ تھا، عبادتیں تھیں، اللہ کا ڈر خوف تھا، اور وہ صحیح معنوں میں ایمان والی زندگی گزارتے تھے. آج یہ نعمت ہمیں کیسے ملے؟ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مشائخ کے پاس آنا، اللہ اللہ سیکھنا، اتنا ذکر کرنا کہ قلب جاری ہو جائے اور اللہ کی طرف ہر وقت بندے کا دھیان رہے. یہ چیزیں اس راستے میں حاصل ہوتی ہیں. ہمارے مشائخ نے جو اسباق بنائے تو ان کا 16واں سبق مراقبہ معیت کا سبق ہے. چنانچہ پھر اللہ کی معیت کا استحضار ہر وقت بندے کو رہتا ہے. ہاں اگر سبق ہی انسان صحیح طرح نہ کرے تو پھر وہ اثرات تو نہیں ہوں گے.
دوائی تو ٹھیک ہے لیکن لینے والا لیتا ہی نہیں باقاعدگی سے، تو اس کا اثر تو نہیں ہوگا۔ لیکن جن لوگوں نے دوائی کو ٹھیک استعمال کیا ان کی زندگیوں میں اللہ رب العزت نے وہ احسان والی کیفیت عطا فرما دی۔ چنانچہ ہمارے اکابرین جتنے بھی تھے ان کو اللہ رب العزت نے یہی احسان والی کیفیت عطا فرمائی تھی۔ ایک دو باتیں کر کے یہ آج اس بات مکمل کرتا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے واپس آ رہے تھے تو لوگوں نے گنے کی ایک گٹھڑی بھی ساتھ کر دی۔ جب ریلوے اسٹیشن پہنچے تو حضرت نے کہا لوگوں کو بھئی اس کو وزن کرو اور اس کی ٹکٹ کاٹو۔ وہ واقف تھے، کہنے لگے حضرت کیا ضرورت ہے اس کی؟ کہنے کے باوجود انہوں نے ٹکٹ نہ بنائی۔ اب جب گاڑی پہ چڑھنے کا وقت آیا تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی میں یہ گنے تو نہیں لے کے جا سکتا۔ تو جو ٹکٹ چیک کرنے والا تھا وہ ساتھ ہی کھڑا تھا، کہنے لگا حضرت فکر نہ کریں، میں ہی ٹکٹ چیک کرنے والا ہوں، تو میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر اس کا وزن نہیں ہوا، ٹکٹ نہیں بنی تو کوئی بات نہیں، آپ لے جائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اصل میں نا مجھے ذرا آگے جانا ہے۔ اس نے کہا حضرت فلاں جگہ تک تو ہے میری ڈیوٹی، تو اگر وہاں تک جانا ہے تو میں ساتھ ہوں گا۔ پر میں نہیں، مجھے ذرا اور آگے جانا ہے۔ اس نے کہا حضرت اس سے آگے جو میرا دوست ہے نا وہ ہے ٹکٹ چیک کرنے والا، تو میں اس کو میسج دے دوں گا تو وہ بھی آپ کو نہیں چیک کرے گا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، مجھے آگے جانا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت اس سے آگے تو اسٹیشن ہی کوئی نہیں، وہاں تو جا کے ٹرین رک جاتی ہے پھر واپس آتی ہے۔ حضرت نے فرمایا اصل میں مجھے قیامت کے دن اللہ کے حضور تک پہنچنا ہے، اگر تم وہاں چھڑوا سکتے ہو تو میرے ساتھ بات کرو، ورنہ میں اس گنے کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہ احسانی کیفیت تھی کہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں لے جائیں اور منت بھی کر رہے ہیں اور تسلیاں بھی دے رہے ہیں، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں نے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جانا ہے، جواب تو اس کو دینا ہے نا۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، تو ایک مرتبہ وہ ملنے کے لیے آئے اور ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا تھا، عمر تو تھی تقریباً 9-10 سال، مگر دیکھنے میں وہ لگتا تھا جیسے 6-7 سال کا ہے، چھوٹا لگتا تھا، کمزور سا تھا۔ حضرت ہر بات پہ نظر رکھتے تھے۔ جب وہ ملنے کے لیے آئے تو حال احوال حضرت نے پوچھے اور پھر یہ پوچھا کہ بتاؤ آپ نے سامان کی ٹکٹ بنوائی؟ جی۔ یہ بیٹے کی ٹکٹ بنوائی؟ جی۔ بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ حضرت ہوگی تو 9 سال، مگر دیکھنے میں بس 6-7 سال کا لگتا ہے، اور 7 سال تک آدھی ٹکٹ ہوتی ہے تو میں نے آدھی بنوائی ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا، دیکھنے میں اگر 6-7 سال کا لگتا ہے تو نے آدھی ٹکٹ بنوائی، حالانکہ یہ عمر میں 9 سال کا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ابھی اللہ کے ساتھ احسان والی تیری کیفیت پکی نہیں۔ حضرت نے واپس بھی بھیج دیا اور ان سے خلافت بھی واپس لے لی، خلافت بھی واپس لے لی۔ تو یہ احسانی کیفیت جو ہے یہ انسان کو اتنا مخلص کر دیتی ہے کہ انسان جو کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف پر حاشیہ لکھا، وہ کلکتہ میں رہتے تھے، وہیں پڑھاتے تھے، چھٹیاں ہوتی تو سہارنپور آ جاتے تھے۔ اب سہارنپور میں مظاہر العلوم قدیم جو ہے وہ بن رہا تھا، تو اساتذہ کہتے رہتے تھے کہ حضرت اگر کوئی آپ کو ایسا انسان ملے جو مدد کرنے والا ہو، کار خیر میں تعاون کرنے والا ہو، تو آپ مدرسے کا ذرا خیال رکھا کریں۔ تو حضرت جب یہ دیکھ کر گئے واپس کلکتہ، تو وہاں سے آپ نے ایک سفر کیا، لوگوں سے مدرسے کے لیے چندہ کیا۔ چنانچہ جب واپس آئے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود وہ پرچی دیکھی کہ جب وہ آئے تو انہوں نے لکھا فلاں بندے کا حساب یہ، فلاں کا یہ، اور میں سفر میں گیا تو اتنا خرچہ ہوا، اتنا خرچہ ہوا، اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ فلاں موقع پر
میں اپنے دوست کو ملنے گیا تھا، نیت میری دوست سے ملنا تھی، گو وہاں چندہ ہو گیا اور چندہ بھی باقی سب جگہوں سے زیادہ ہوا، لیکن چونکہ میری نیت چندے کی نہیں تھی، دوست کو ملنے کی تھی، لہذا یہ خرچہ میں نے کلیم نہیں کیا، یہ خرچہ میں نے اپنے ذمہ رکھ لیا۔ کون تھا دیکھنے والا؟ کون تھا پوچھنے والا؟ مگر فرمانے لگے کہ میری نیت چونکہ دوست کو ملنے کی تھی، لہذا میں اس سفر کے پیسے نہیں لے سکتا، لہذا سفر کے وہ پیسے منہا کر دی۔ مولانا مظہر رحمت اللہ علیہ سہارنپور کے ابتدائی ناظم تعلیمات تھے، تو ان کی یہ عادت تھی کہ اگر درس کے دنوں میں کوئی رشتہ دار ملنے کے لیے آ جاتا تو جب وہ آتا تو گھڑی دیکھ لیتے، اور جب وہ بات کر کے واپس جاتا پھر بھی گھڑی دیکھ لیتے، اور لکھتے کہ اتنے منٹ اس بندے نے میرے ساتھ بات کی اور یہ بات میری ذاتی بات تھی۔ پورا مہینہ حساب رکھتے، اور اگر وہ گھنٹے 12 سے کم ہوتے تو آدھے دن کی تنخواہ کٹواتے، اور اگر 12 سے زیادہ بن جاتے تو پورے ایک دن کی تنخواہ مدرسے کو واپس کر دیا کرتے تھے کہ یہ ٹائم مدرسے کا تھا اور میرے رشتہ دار آئے، میرے دوست آئے، انہوں نے مجھ سے بات کی، لہٰذا اس وقت کی تنخواہ میں لینے کا حقدار نہیں۔ کیا چیز تھی یہ؟ وہ مقام احسان تھا، وہ احسانی کیفیت تھی۔ چنانچہ مولانا منیر احمد صاحب دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں سے تھے، تو ایک مرتبہ مدرسے کی رویداد چھاپنی تھی، روداد، تو ان کو پیسے دیے گئے جی کہ آپ دہلی جائیں اور اس کو چھپوا کے لائیں۔ اللہ کی شان کہ وہ گئے اور راستے میں پیسے چوری ہو گئے۔ اب جب چوری ہو گئے تو کیا بس چلے کسی کا، واپس آئے، بتایا بھی نہیں کسی کو، اپنی آبائی زمین تھی اس کو بیچ دیا، اور اس سے جو پیسے ملے ان کو لے کر دوبارہ گئے اور روداد چھپا کر لے آئے۔ بعد میں جب بات کھلی تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے زمین کیوں بیچی، آپ کا کیا قصور تھا؟ چنانچہ ان میں سے ایک نے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو فتویٰ لکھا، استفتاء لکھا کہ حضرت ایک آدمی ہے، ایک کام کے لیے جا رہا ہے، پیسے چوری ہو جاتے ہیں، تو حضرت نے فتوے کا جواب لکھا کہ چونکہ اپنی ان کے قصور نہیں تھا کہ انہوں نے بھول گئے ہوں یا کوئی غفلت برتی ہو، ایسا ہونا تھا ہو گیا، لہذا ان کے اوپر اب اس کا بوجھ نہیں ہے۔ وہ فتویٰ آیا تو انہوں نے دکھایا کہ حضرت آپ کے اوپر ان پیسوں کا بھرنا ضروری نہیں، یہ فتویٰ آ گیا ہے۔ فتویٰ پڑھ لیا اور فرمایا کہ جا کر کہہ دو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے کہ یہ ساری فقہ آپ نے میرے لیے پڑھی ہوئی تھی، جا کے کہہ دو کہ یہ فقہ آپ نے میرے لیے پڑھی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ خود اس حال میں ہوتے تو کیا وہ یہی نہ کرتے جو میں نے کیا، لہذا میں کبھی بھی مدرسے سے پیسے واپس نہیں لوں گا، ذاتی زمین بیچ کر مدرسے میں پیسے واپس خرچ کیے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہ مقام احسان کی کیفیت تھی۔ چنانچہ اس جیسے اور واقعات پڑھنے ہو تو اکابر کا تقویٰ، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس کو پڑھ کے آپ دیکھ لیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی وقت میں صدر مدرس سے لے کر دروازے پہ جو دربان ہوتا تھا وہاں تک سارے کے سارے صاحب نسبت ہوا کرتے، سب کی یہ کیفیت ہوتی تھی۔ وہ کیفیت کیسے ملے گی؟ وہ محنت سے ملتی ہے، خود بخود نہیں مل جاتی۔ مراقبے کرنے پڑتے ہیں، ذکر کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اللہ سے تنہائیوں میں رونا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے، پھر اللہ رب العزت ایسی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ملک مانگا تھا، اللہ نے 2 لفظوں میں بات کر دی کہ ہم نے ملک عطا کر دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بھائی ہارون کے لیے نبوت مانگی تھی۔ رب کریم نے آدھا صفحہ احسانات گنوائے، یہ احسان، یہ احسان، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور پھر جا کر کہا اچھا ہم نے تیرے بھائی کو بھی نبوت عطا فرمایا۔ یہ دین ایسے تو نہیں مل جاتا، اللہ بھی احسان جتلاتے ہیں دیتے ہوئے کہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ میں احسان کر رہا ہوں تمہارے۔ تو یہ مقام احسان کی کیفیت ہمیں
کھیلتے کھیلتے نہیں مل جائے گی، از خود نہیں مل جائے گی، اس کے لیے اللہ کے در پہ مانگنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، اللہ سے دعائیں کرنی پڑے گی، تب جا کر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور اللہ یہ نعمت عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالی رمضان مبارک کے ان آخری ایام میں ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دیر مراقبہ کر لیجیے۔ بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا ہر وقت نام تیرا، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، رہا میں دن رات غفلتوں میں اب بس یوں ہی زندگی گزاری، رہا میں دن رات غفلتوں میں اب بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، رہا میں دن رات غفلتوں میں اب بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما،
دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے کریم آقا، آپ کے بندے دور قریب سے چل کر یہاں حاضر ہیں، آپ کی دہلیز پکڑ کر بیٹھے ہیں، اعتکاف کا وقت بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میرے مولا، ہم آپ کو منانے آئے ہیں، آپ سے معافیاں مانگنے آئے ہیں۔ اے کریم معاف کر دیجئے، اے کریم معاف کر دیجئے، اے رحیم معاف کر دیجئے، اے حنان معاف کر دیجئے، اے منان معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم پر رحمت فرما دیجئے، اللہ ہمیں احسان کی کیفیت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں انسان کا بچہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہم جانور جیسی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، اے کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما، کریم رحمت کی نظر فرما۔ میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما، اس ایمان کو اور زیادہ چمکا، اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما۔ رب کریم گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما، آنے والے وقت میں اللہ ہر لمحے اپنی یاد والی زندگی نصیب فرما، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ کا رمضان کا مہینہ رحمت کا عشرہ بھی گزار بیٹھے، مغفرت کا عشرہ بھی گزار بیٹھے، اے کریم یہ جہنم سے آگ سے آزادی کا عشرہ ہے، اے کریم ہمیں جہنم سے آزاد کر دیجیے، اللہ آزاد فرما دیجیے، آزاد فرما دیجیے۔ اللہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے ان الملوک اذا شابت عبیدہم، کہ جب بادشاہوں کے غلام خدمت کرتے کرتے سفید بالوں والے بن جاتے ہیں تو وہ اپنے غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اے کریم آقا، کلمہ پڑھتے پڑھتے ہم بھی بال سفید کر بیٹھے ہیں، اے اللہ آج کی رات ہمیں بھی جہنم سے آزاد کرنے کا حکم فرما دیجیے، آزاد کرنے کا حکم فرما دیجیے۔ اللہ سفید بالوں کی لاج رکھ لیجیے، کرم کر دیجئے میرے اللہ، رحمت فرما دیجئے میرے اللہ، اللہ ہم پر احسان فرمائیے، اللہ ہمیں اپنے ساتھ حضوری والی کیفیت نصیب فرمائیے، معیت والی کیفیت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، دور قریب بیٹھے ہوئے مرد عورتیں جو ان دعاؤں میں شریک ہیں اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔